شہید ہو گیا فرماتے نے میں دوڑ کے دوسرے دے قریب آیا وہ بھی شہید ہو گیا فرماتے نے میں تیسرے دے قریب آیا وہ بھی شہید ہو گیا پتہ چلیا پانی دے کے گھڑی آپ نہیں پیتا ضرورت اپنے آپ نو بھی ہے پر فرما دوسرے نو پلا دے اس صحابی فرماتے نے میں دوران جنگ آگے حضرت خالد بن ولید نے عرض کی تھی آج میں واقعہ بیعت کے آیا خالد بن ولید فرمان لگے انہاں شہیدہ تو میری جان بھی قربان ہے اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الاضحیٰ دا دوسرا دن اہل اسلام نے اپنی اسلامی شعار عید الاضحیٰ نو بڑی تجھ کو احتشام نہ منایا جنہوں اللہ کریم نے سعادت عطا فرمائی انہاں حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کی تھی اللہ کریم نے انہاں تے بشمار کرم تے فضل فرمایا انہاں نے قربانی دی اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر قربانی پیش کر کے سعادت حاصل کی تیاں نیکیاں دے ذخیرے کمائے گرامی قدر حضرات قربانی اور عید الاضحیٰ سانو کی سکھان دیئے اُدھی بچو ایک پہلو عجاب پہتاب دے گوش گزار کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ اسے ہی ذمت اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ فرمایا وہ اپنی جانا نو دوسرے تے ترجیح نہیں دیں دے بلکہ دوسرے دی جانا نو اپنی ذات ترجیح دیں دے ارشاد فرمایا اگرچہ انہوں نے شدید محتاجی ہو گئے وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فرمایا پھر جنہیں اپنے نفس نو اپنی جان نو اپنے آپ نو لالچ تو بچا لیا فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اوہی لوگ نے جنہیں کامیاب اس آیت مبارکہ عظیمہ دے اندر مفسرین نے لکھیا کہ نبی کریم علیہ السلام دی محفل سجی سارے صحابہ کی بار رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک دے قریب تشریف فرمانے چہرہ بدوہا رخ مصطفیٰ دی تلاوت کر رہے اچانک دروازے چون آواز آئی کہ یا رسول اللہ میں 2-4 دن دا بھوکا آیا تو یا رسول اللہ میں نو کھانے دی ضرورت ہے میں نو کھانا کھلاؤں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا قانون تے اصول ہے کہ میرے محبوب دے دروازے تو کدے کو خالی نہیں جانتا ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے لفظ نہیں نبی پاک نے کسی سوال دے جواب کدے نہیں فرما کہ کسی سائل نے سوال کیتا ہوئے کسی منگتے نے کچھ منگیا ہوئے تے حضور نے نہیں فرمایا ہوئے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو کھانے دی ضرورت ہے کھانا کھلاؤ حضور نے اپنے گھر پیغام بھیجیا ساری امہات المومنین گھر بھی جو پیغام آیا کہ یا رسول اللہ کسی بھی زوجہ محترمہ دے گھر ایک لقمہ بھی کھامن دا موجود نہیں تماشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے 2 مہینے اسائیں سہالت جو گزارے کہ کھان واسطے گھر بھی جو کچھ بھی نہیں تھی ہوندہ تے پوچھن والے پوچھے اماں جی گزارا کس چیز تے ہوندہ آپ نے فرمایا نبی پاک دے دور مقدس اسی کدے پانی تے کدے کھجور کھا کے گزارا کرتے آج شاید کھجور بھی نہیں کہ پانی بھی نہیں پیغام آیا کہ یا رسول اللہ گھر بچ کھامن بھی کچھ بھی نہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے چہرے والے دیکھا کہ کوئی صحابی اٹھ کے کہے کہ یا رسول اللہ میں اس آن والے نو کھانا کھلا دینا انہوں میرا مہمان بنا دو مگر صحابہ کے بعد بھی اپنے گھر دی حالت دا پتہ سی
رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تعلیم تے ناس ہی کہ میرے کل پڑھن والے میرے طالب علم کائنات دی سب تو بڑی یونیورسٹی تے سب تو بڑے استاد کل پڑھن والے میں نے یہ سکھایا کہ جدو کوئی دروازے تے آجے تے خالی نہیں جان دینا حضور نے صحابہ والے بیٹھا کوئی تے جواب دے گا سارے صحابہ نے اپنی گردنہ نیویاں کر لیا کیونکہ اپنے اپنے گھران دی حالت سب نو پتا سی اچانک ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے جنہ دا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ اے مہمان نو میرے نال بھیج دیو انہوں میں کھانا کھلاواں گا اے آج میرا مہمان بن کے رات گزارے حضرین محتشم حضرت ابو طلحہ جدوں اس سوالی نو لے کے گھر گئے جا کے خاتون خانہ نبی پاک دی صحابیہ عظیم صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جا کے فرمایا کہ نبی پاک کو مہمان آیا حضور نے ساڑھے گھر بھیجے گرامی قدر حضرات ام سلیم نے اپنے شوہر نو آکھیا تسی مہمان نو بٹھاؤ میں کھانے دا انتظام کرنی آتے بعد چا عرض کی تھی حضور ایک انسان دے ایک بندے دے کھانا گھر بچ موجود ہے بچیاں بھی نہیں کھادا میں تے تساں بھی نہیں کھادا تے مہمان بھی آگئے حضور ایک فرض کھانا ہے مہمان نو کھلائیے تے اسی سارے بکھے رہنے گرامی قدر حضرات حضور نے تربیت کی فرمائی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا سی نا کہ آپ بھوکے رہ لو خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ آج اسی فاقہ کرانگے مہمان کھاوے گا مگر یہ بھی مہمانی دے خلاف ہے عداب مہمان نوازی دے خلاف ہے کہ صرف مہمان دے سامنے کھانا رکھ کے آپ نال نہ بیٹھا جاوے یہ بھی غلط ہے ان حاضرین محتشم حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی نو مشورہ دیتا فرمایا جدو کھانا تیار ہو جاوے تے مہمان نو بلا لیا جے اسی میں تے مہمان کٹھے آ کے بیٹھا مگر جو ہی مہمان پہلا لقمہ اٹھا کے منہ چ ڈالے تو کسے بہانے نہ چراغ بجا دے چراغ بجا دے جب تک مہمان کھانا کھاندا رہے تو چراغ ٹھیک کر دی روی تو جدو چراغ مہمان کھانا کھا لے تے پھر جلا دے میں مہمان دے سامنے اس طرح محسوس کراواں گا کہ جویں میں بھی کھانا کھا رہا گرامی قدر حضرات جدو کھانا لگ گیا تے حضرت ام سلیم نے آواز دی تھی حضور کھانا تو یار ہے آپ مہمان نو لے کے بیٹھ کے کھانا درمیان چو رکھیا تے حضرت بی بی سلیم نے دیکھا جو لقمہ پہلا مہمان نے لبا دے اندر لیاندا تے آپ نے جب تک مہمان کھانا کھاندہ رہا حضرت بی بی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم اس چراغ نے ٹھیک کر دیا رہی ہیں حضرت ابو طلحہ بھی اپنے منہ چو اس طرح دی آواز نکال دے رہے کہ جی میں بھی کھانا کھا رہا مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا جدوں سارے گھر نے آج فاقہ کیتا بچیاں نو بکھا سلا دیتا صبح اٹھ کے تے مہمان نو لے کے ابو طلحہ جدو نبی کریم کو لائے نا اس ویلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے قرآن دی آیت نازل فرمائی اس ویلے آیت نازل فرمائی پھر ابو طلحہ دی قیامت تک آن والے اونا اشار کرنے والے دی اللہ نے قرآن جو تعریف فرما دیتی پڑھئے قرآن ہونا آیت مبارکہ دا مفہوم تو انو آسانی نہ سمجھ آوے گا کہ اللہ کریم نے اونا لوگاں دیاں قرآن جو کیسی شانہ بیان کی دیاں جڑے او دی ذات واسطے اپنی ذات نو اشار کر دینے گرامی قدر حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا خالق کائنات نے فرمایا ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ نے فرمایا وہ جڑے اپنی جان نال دوسرے دی جان نو زیادہ ترجیح دیندے یاد رکھیے گا شاگرد دے وچوں استاد روپ نظر آندا ہے میرے شاگرداں نوں تقریر کردا سنو گے تو میرا احساس ہوے گا کہ اسی سب تقریر کر رہے ہیں مرید وچوں پیر دا احساس ہوندا ہے رنگ نظر آندا ہے گرامی قدر حضرات ہن صحابہ چ جڑا رنگ سی او نبی پاک دا سی نا بھائی
سونے نے سکھایا سی نا، اس واسطے صحابہ کے بارے چ رنگ آیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان نو اشار کر دے دوسرے دی ذات پاک ذات ہوتے کس طرح آئیے دیکھئے۔ میرے آقا علیہ السلام تو شریف فرماتے کہ عورت میرے نبی واسطے نیا سوٹ لکے آئی، نوا جبہ سے لاکے لکے آئی۔ صحابہ فرماتے نے نبی پاک دی قمیص مبارک اس ویلے دھو دھو کے اس حالت چو گئی کہ جگہ جگہ پھٹن دے خطرات ہیں۔ عورت نوا جبہ نبی پاک واسطے لکے آئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوا جبہ پاک ہے پہن کے بالکل بیٹھے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ عرض کی یا رسول اللہ جبہ منو نہیں دے دیں۔ توجہ ایتے نوے سوٹ سلوائے اسی تو کہہ دے سانو کہ میں اپنا عید والا نوا سوٹ دے دے۔ ساڑھے کو پرداشت ہی نہیں، اسی کی کہاں گے کہ انہیں اللہ دے ناتے مانگے ایسی تھوڑی دیر ٹھہرا کے کہاں گے ٹھہر جیڑا پچھلی عید سلوایا سی نا، اسی بڑا اظہار کریے تے بڑی قربانی دئیے تے بڑی سخاوت کریے تے اپنا پرانا سوٹ لے آکے دے مانگے۔ اللہ دی راہ تے دینی پہ جاوے تو جتی او دے مانگے جیڑی ساڑھے پامن دے قابل نہیں گئی۔ پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دی شان کیے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جبہ پہنیا نیا، اور صحابہ فرماتے نے اس جبے دا کلر اس طرح دا سی کہ نبی پاک دا چہرہ انور ہو دے چو مزید کھل اٹھیا، حضور مزید پیارے لگ رہے، خوبصورت لگ رہے، صحابہ تعریف کر رہے۔ صحابی اٹھ کے کھلو گئے یا رسول اللہ جبہ میں نو دے دیو۔ نبی پاک نے فرمایا دو گھڑیاں ٹھہر، اپنے حجرے چ گئے، وہی پرانا کرتا مبارک قمیص پہنی جبہ پہنیا، نواں ہاتھ چ پکڑیا لیا کے صحابی نو دے دیتا۔ صحابہ گھوری پا کے اس صحابی والے وکھیا، پتہ بھی یہ تینوں کہ نبی پاک انکار نہیں کر دے، نواں جبہ نبی پاک دا دوسرا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال کے رکھیا، تو پرانا لے لے نواں کیوں؟ اس صحابی نے بھی صحابہ والے کے فرمایا صحابہ میں بھی اپنے لے لیا، میرے دل سے خیال آیا کملی والے دے وجود نہ مس ہو گئے، جان دیوار اولاد نو وصیت کر کے جاواں گے جدوں میں مر جاں تے کفن ایدا دیا جے کیونکہ جیڑا وجود مصطفیٰ نہ لگ جائے او دے تے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی ہے۔ گرامی قدر حضرات میرے نبی نے سکھایا سی سرور عالم نے۔ میں ادھا ترجمہ جو کریا کرنا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی پر لانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی پر لانے والا، وہ نبیوں میں رحمت۔ پڑھو یا نہ پڑھو میں پہلے عرض کریا کرنا کہ مرضی اپنی ہوتی ہے پڑھنا یا نہیں پڑھنا، تے لنگر تے تسی ماشاءاللہ کھا کے آئے ہو گے کیونکہ دن ہی لنگر دے شروع ہو گئے۔ اور میں تے اکثر ہر سال کہنا کہ اللہ نے امت مصطفیٰ نے اینا پیارے کہ چھوٹی عید رب نے بھی ایک دن رکھی ہے، بڑی لنگر والی رب نے بھی 3 دن رکھی ہے کہ یہ 3 دن لنگر کھامن تے جدہ کھائیے اودا گائیے، جدہ دل کردہ ربی پاک راضی ہو جان۔ میں حضور دی تعریف نہ لکھ رہا نالے اس سیرت طیبہ جو سانو آج دے دن سبق کی مل دے وہ بھی پڑھ لئیے۔ میں پڑھ لگا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مولانا حالی نے آج تو صدیاں پہلے لکھ لیا، سکول دیا کتاب تو سے بھی پڑھ دے نعت مصطفیٰ میں بھی پڑھی، تقریباً میری جڑے ہم عمر نے انہوں نے تو یاد ہوئے گی نا، بعد چون والے بچے میں بھی یاد ہوئے گی، رال کے پڑھ لئیے سارے بھائی، تو سارے مل کے میرے نال پڑھئیے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی پر لانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی پر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی پرلانے والا حجت آدم صفی اللہ نے نوح نجی اللہ نے داؤد خلیفت اللہ نے اونج سلیمان نبی اللہ نے اونج موسیٰ کلیم اللہ نے اونج عیسیٰ روح اللہ نے پر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی پرلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ نبیوں میں رحمت میرا دل کرتا میں تو آڈی آواز سنا وہ نبیوں میں رحمت مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مری مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا نبی کریم ایک یہودی دا جنازہ ویکھیا سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے یہودی دا جنازہ ہے فرمایا ہمیں یہودی ہے تے انسان پتہ لگے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ نبیوں میں رحمت گرامی قدر حضرات وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا وہاں مدینہ دے تاجدار ایسی تبلیغ دے ایسی تربیت کی تھی میرے آقا نے صحابہ کے بار دا بھی اویو معمول بن گیا وہ اپنی جانب زیادہ دوسرے دی جانو فائدہ پہنچان دے اثار کنو کیا جان دے اثر الف تھا را اثر یعنی اثار اثر وچوں نکلے علماء لغت نے فرمایا کہ اپنی ضرورت ہوئے مگر اپنی ضرورت باوجود اپنے نالو کسے اپنے بھائی نو کسے دوست نو کسے مومن نو ترجیح دے دینا وہ چیز انہوں دے دینا جدی اپنے آپ نے ضرورت ہے انہوں اثار کیا جاندے اج عید الاضحیٰ دا دوسرا دن قربانی تساں بھی کیتی تھی اساں بھی کیتی قربانی دا گوشت ویکھ کے دل کر دے اچھا گوشت دا ٹکڑا میں اپنے واسطے رکھ لواں دوسرا تقسیم کر دے تے جے ایثار والے پاسے آؤ پھر دل کر دے اچھا تقسیم کر دے دسترخوان تے بیٹھے ساڑھے سامنے ڈونگا آ جائے نا سالن والا تے کوشش یہ ہوئی ہے میں جلدی اچھا بالا ماں تے پھر اگے ٹولا انسان دی فطرت لالچی ہے مگر ایثار کیوں کہتے ہیں کہ اچھی بوٹی چون کے دوسرے دی پلیٹے کے ڈال دینا نبی پاک دی تعلیم حق تیرا بھی ہے تو بھی
کھا سکنا ہے گناہ بھی نہیں اپنی جان دا بھی حق ہے مگر اثار کیے پسندیدہ کیے اپنی پسند چیز کسی دوسرے نو دے دینا سڑک کراس کر دیا دیکھیا کہ میری گڈی دے سامنے کو گزر رہا ہے بریک لگا کے گڈی روک کے گزار دینا حق تیرا بھی ہے گزرندہ مگر اپنا حق دوسرے نو دے دینا اینو اشار کیا جاتا ہے آ تعلیم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی گرامی قدر حضرات جنگ یرموک دا وقت جنگ اپنے عروج تے جنگ دا محول ہوئے زخمی انسان ہویا ہوئے پیاس لگی ہوئے پتا ہوئے کہ جان لبا تے آ کے کھڑی ہوگی تھوڑی دیر پانی نہ پیتا یا زخم نہ مر جاواں گا یا پیاس نہ مر جاواں گا گرمی دی شدت ہوئے دوپہر دا وقت ہوئے میدان چ لاشاں تے زخمی بکھرے ہون جنگ یرموک دا ویلا اولاد والی دے صحابی فرماتے نے چاہ رہے کہ میرے کلاں دے اندر آواز آئی پانی دی مشک بھر کے میں زخمیاں نو پانی پلا رہے ہوں فرماتے نے پانی پلا دیا ایک زخمیاں دی آواز آئی پانی پلاؤ فرماتے نے میں اپنے چاچے دے پتر نو پیا ڈھونڈنا کدھر نظری آ جانا ہے انہوں پانی پلا دیواؤ فرماتے نے قریب گیا اپنے چاچے دے بیٹے دے لبا دے نال میں پانی دا مشکیزہ لگایا اس زخمی بھی ہے پیاسا بھی ہے فرماتے نے جڑے ویلے پانی پلان لگیا تھوڑی دور دی آواز آئی پانی پلاؤ فرماتے نے میرے چاچے دے پتر نے اپنے لبا دے قریب تو مشکیزہ ہٹایا فرمایا پہلے انہوں پانی پلا دے وہ زخمی میرے نال زیادہ پیاسا ہے فرماتے نے جدو میں دے کل پانی دا مشکیزہ لے کے گیا لبا دے نال مشکیزہ لگایا جڑے ویلے پانی پین لگے تیسرے زخمی دی آواز آئی پانی کو پلا دے اس زخمی نے اپنے لبا دے نال مشکیزہ ہٹایا آکھیا اس زخمی نو پانی پلا دے فرماتے نے میں جدو تیسرے زخمی دے قریب گیا وہ دے قریب جامان تو پہلے وہ شہید ہو گیا فرماتے نے میں دوڑ کے دوسرے دے قریب آیا وہ بھی شہید ہو گیا فرماتے نے میں تیسرے دے قریب آیا وہ بھی شہید ہو گیا پتہ چلیا پانی دے کے دھوڑی آپ نہیں پیتا ضرورت اپنے آپ نو بھی ہے پر میں دوسرے نو پلا دے اس آبی فرماتے نے میں دوران جنگ آگے حضرت خالد بن ولید نو عرض کی تھی آج میں واقعہ بیس کے آیا خالد بن ولید فرمان لگے انہاں شہیدہ تو میری جان بھی قربان ہے اوہ انہیں جنہ دے بارے اللہ فرما رہے آئے اولئک هم المفلحون اسی کسی دی کوٹھی بے کے سمجھنے بندہ کو کامیاب ہے اسی کسی دی فیکٹری دیکھ کے کہنے بندہ کامیاب ہے اسی کار دیکھ کے کہنے بندہ کامیاب ہے پر نہیں رب قرآن جو فرماتا اولئک هم المفلحون اللہ فرماتا جڑا اپنی ذات دی شدت اپنے تک رکھ کے اپنے نالو دوسرے مومنوں ترجیح دے دے او کامیاب ہے میرے آقا نے فرمایا مومن ایک جسم دی طرح مومن ایک جسم دی طرح مومن باوے ایک پاکستان چ رہندا ہوئے تے دوسرا یورپ وچ وسدا ہوئے ایک مومن عرب چ ہوئے تے ایک عجم دے اندر ہوئے حضور نے فرمایا دوویں ایک جسم دی طرح کیوں فرمایا سر وچ درد ہوئے نا سر وچ تے اکھ بھی نہیں سوندی ساری رات جے سر وچ درد تے اکھ نو بھی درد جے پاؤں دے انگوٹھے چ درد نا تے سکون سر نو بھی کوئی نہیں انگلی چ زخم آ جائے تے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا مسلمان بھی ایک جسم دی طرح ایک نو تکلیف ہوگے نا سارے جسم نو تکلیف ہوگے ہر مومن نو تکلیف ہوگے تے
جے تیرا ہمسایا بکھا سو گیا آج جے تو اپنے گھر تے گوشت قربانی دا پکا لیا فریج بھر کے رکھ لئی تے ہمسایا تیرا بکھا سو جائے حق تیرا ہے تو قربانی دا سارا گوشت اپنی فریج چ رکھ سکنا ہے پر میں نے سچی دس جے تیرے ہمسائے دے اندر کسی نے دال پکا لئی تے تیرے گھر پورا بکرا قربانی دا موجود ہے پھر میں نے سچی دس تو آج دی امید لگا کے بیٹھا ہے کہ تیرے بکرے نے تینوں پل سے رات پار کرا دینی ہے وہ پھر پل سے رات خبریں پار کراوے کہ نہ کراوے پر تینوں پل سے رات کھلار کے پوچھے گا ضرور کہ ہون دس اوتھے تے میں نے فریج چ رکھ لیا تے ہمسائے دے گھر دال بھی نہ پکی اور یار جڑی بستی چ ایک بھی بھکھا سو جاوے قیامت نو ساری بستی نو پوچھیا جاوے گا میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری نو فرمایا ابو ذر جدو گھر وچ گوشت پکاویں تے شوربہ تھوڑا زیادہ ڈال لیا کر پانی تھوڑا زیادہ ڈال لیا کر حضور کیوں فرمایا ہو سکتا تیرے ہمسائے وچ کوئی غریب بھوکا سوتا ہوئے ایک کٹوری سالن دی بھر کے دے گھر بھیج دیا کر آج اسلام دی تبلیغ کہ صرف آپ ہی نہیں تڑپنا دوسرے نے بھی تڑپانا آپ ہی موجہ نہیں کرنی دوسرے نے بھی کرانی آپ ہی نہیں صرف عیش کی زندگی گزارنی اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہے گرامی قدر حضرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں اکثر سنایا کرنا ایک بادشاہ سی عبد الرحمن ثالث ایک جنگل جو گزریا اپنے لشکر دے سمیت آرام کرنے واسطے لشکر نے پڑاؤ کیتا سامنے جنگل چک گائے پہ چار دی تے لشکر نے گائے پکڑی ذبح کی تھی کھل اتاری گوشت پکایا کباب بنائے تھے سارے لشکر نے رل کے پوری گائے کھا لئی سارا لشکر آرام کر رہا تھے سامنے جنگل ایک گاؤں اس گاؤں کے اندر ایک وڈیری بیوہ عورت وس دی ایک گائے اس عورت دی کسے جا کے مائی نو عرض کی تھی کہ اماں جی وہ تو ہاڑی گائے بادشاہ دے لشکر نے پکا کے کھا لئی مائی کل ایک کی گائے جیدہ دودھ بیچ کے مائی گزارے پہ کر دی صبح بادشاہ دا لشکر جدو جنگل چٹو ریا تے رستے بیچ ایک نہر دا پول آندہ سی مائی اس نہر دے پول تے کھڑی ہو گئی جدو بادشاہ دا لشکر گزرن لگا تے مائی پول دے اتے کھڑی تے بادشاہ دا جدو سواری گزری نا تے مائی نے سواری بھی گوھار پکڑی تے بادشاہ نو کہنے لگی ذرا پول تے اترنا بادشاہ سواری تو پول تے اتریا تے مائی کہنے لگی سامنے میرا گاؤں ہے ایک میرے کل گائے بیوہ میں عورت گائے دا دودھ بیچ کے گزارے کر دی سا تیرے لشکر نے رات میری گائے پکا کے کھا لئے تے بادشاہ 10 حساب ایس پولتے دینا ہی کہ اوس پولتے دینا ہی اس پولتے حساب دینا ہی کہ اس پولتے حساب دینا ہی بادشاہ دی چیخ نکل گئی تو لوگ کہنے لگا مائی جی حساب اتھے ہی لے لو اتھے نہیں دیتا جانا مائی کہنے لگی ہون میں نو راضی کر بادشاہ نے 70 گائیاں دے کے مائی راضی کر لئی اتھے راضی کر کے جائے حساب مشکل ہو جانے میں کتابہ کے اندر پڑھے کہ بہت بڑا بادشاہ گزریا اوہ نا غالباً عبدالمالک انہیں محل بنانا سی تے جدو زمین دے ٹکڑے دی باری آئی تے وکھیا کہ جڑے زمین دے ٹکڑے تے محل بنانا چاہ رہے ہوتے کہ مائی دی ککھاں دی کلی بھی آ رہی مائی نو آکے آکھیا اماں جی پیسے لے لو تے کلی ہٹا لو اسی تو انو ادھی جگہ گھر بنا دینے ہاں اتھے بادشاہ دا محل بننا ہے مائی بھی اڑی کر گئی کہنے لگی میں نہیں بیچنا میرا شوہر میں نے اتنے ہی چھوڑ کے گیا سی میں اپنا گھر نہیں دینا بادشاہ تک گل پہنچی تو نے آکھیا سی وقت دے بادشاہ مائی دی کلی ہے مائی نو تو اٹھا دیو مائی نو تے محل بنا دیو زبردستی اٹھا دیتا گیا محل بن گیا مائی وقت دے قاضی کو چلی گیا تے قاضی میں جا کے کہنے لگی کہ بادشاہ نے میرے نال آدیاتی کی تھی میری ککھاں دی کلی تے محل بنا دیا انہاں آکھیا قاضی صاحب نے مائی جی تھوڑے دن ٹھہرو درا اجے بادشاہ نے ڈائریکٹ رکھیا تے وہ بھی گرم سرد ہوئے گا چند دن بعد بادشاہ دا محل تیار ہو گیا نا انہیں سارے عمراء روحاں وزراء دی دعوت کی تھی تے وچ قاضی صاحب دی بھی دعوت ہوئی جدو قاضی صاحب محل وچ آئے نا تے ایک گدے ہوتے پوری بوری مٹی دی بھر کے لئی آ رہے محل دے اندر آئے نا تے آپ نو دیکھ کے تے بادشاہ کہنے لگا
لگا حضور دعوت آئے ہو پہلی بار میرے محلے چاہے ہو تے قاضی صاحب تسی ایک گدے دے ہوتے بوری پوری مٹی دی لد کے لائے حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا تینوں چکان آئے نو ذرا بوری چکنا. بادشاہ کہنے لگا سرکار بوری ایڈی بڑی میرے کو مٹی دی بڑی چکی نہیں جانی. تے آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا جڑا ایک بالشت ایک انگلی جتنی جگہ کسی دی قبضہ کر لوے قیامت نو 14 طبق دے گلے چ ڈالے جان گے. فرمایا بوری تیرے کو چکی نہیں جاندی تے 14 طبق میں مائی دی جگہ تے قبضہ کیتا ہی. فرمایا تیرے کو تے ایک بوری نہیں زمین دی اٹھائی جا رہی قیامت نو 14 طبق میں اٹھا لویں گا. گرامی قدر حضرات آفی اسلام دا پیغام. بادشاہ نے بھی او بھی بادشاہ کو یاجدے نہیں سننا او بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے قرب والے سن. مائی نو بادشاہ نے بلوا کے نو آکھیا میں تیری کلی ککھاں دی لئی جا سارا محل ہی تینوں دیتا سارا محل تینوں دیتا. میری ملت دے نوجوانوں عید دا مینوں تے تہانوں پیغام ایسی کہ آؤ عید نماز پڑھ کے جاؤ تے جدو قربانی کرو کوشش کرے آج کہ اپنے نالوں اپنے غریب ہمسائے نو ترجیح زیادہ دے دے آج. وہ لوگ جنہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا میں کیڑا کیڑا رنگ دیواں میں نے جے پڑھیا کرنا وا زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ. زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ. زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ. تباہی تیری دیتی سب رسولا یا رسول اللہ. ہن جدا جدا دل کردا میں نبی دا نام خاں بن جاواں. ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال مل کے پڑھیے زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ. زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ. زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ. تباہی تیری دیتی سب رسولا یا رسول اللہ. زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ. وقت دی قلت باتاں سناواں تے بے شمار ہیں. اے نہیں صرف مال دا اشار کرنا ہے نہیں اخلاق دا بھی دعا دا بھی کچھ نہ کسی نو دے سکیں دعا تے دے سکیں او دے تے قیمت نہیں لگی. کسی نو دعا تے دے سکتے ہو کسی نو برکت دی دعا دیو عمر وچ اضافے دی دعا دیو کسی نو تندرستی دی دعا دیو. انسان دی طبیعت لالچی اے لے کے خوش ہوندہ ہے نا سبحان اللہ گھر جا کے بولیو صدقے جامع ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو میں بھی نہیں آکھیا تے بابا جی بھی گل دے پکے نے بول دیو بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ تو انہوں پتہ ہے میرے کریمہ میں نے جا سکھائیے بلانتے ہیں پھر میں بلا ہی لینا مگر چلو آج گزارہ کر لینا. یہ عید ہے نا اس واسطے میں ذرا پیار محبت انسان دی طبیعت لالچ لے کے خوش ہوندہ تے رب بڑا کریم ہے دے کے خوش ہوندہ خود کل منگ دے رہو تے بڑا ہی راضی رہندہ تے پھر فرشتہ نے کہندہ ہے ویکھو انہوں پتہ ہے کہ میں ہی دینا ہے میرے کلو ہی مانگ دے. انسان لے کے خوش ہوندہ ہے رب دے کے خوش ہوندہ ہے جدو بندہ بھی دے کے خوش ہوندہ لگ پوے نا. یاد رکھو لیڈر او بن
جدی طبیعت دے کے خوش ہونا شروع ہو جائے وہ لیڈر بن جائے. انسان لے کے خوش ہوتا تو اسی بھی دینا شروع کر دیو نا, دینا شروع کر دیو. انسانہ نو کچھ نہ دے سکو دعا دے دیا کرو, کیونکہ انسان لے کے خوش ہوتا ہے. کچھ نہ دیو دعا دے دیو. آج کا کے گوشت ہے نا دے دیو, تینو اللہ اور عطا کر دے گا, اور عطا کر. اما عائشہ صدیقہ نے روزہ رکھیا تے بوئے تے سوالی آ گیا تے خادمہ نے عرض کی تھی امی جی بار سوالی آ گیا تے کھانا پہ مانگ دے. فرمایا گھر چکی عرض کی تھی ایک روٹی تو تساں بھی افطاری کرنی ہے تے گھر چ ہور کھاون لی کچھ بھی نہیں. اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم منگتے نو دے دے. اور روٹی منگتے نے دتی جب افطاری دا ویلا آیا نا دروازہ کھڑ گیا, پوچھے کون؟ آکھیا جی فلاں ہمسایہ نے تحفہ بھیجے. جب برتن تو ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے دستی یعنی بکری دی پوری دستی پورا بازو بھنیا ہویا گوشت آ گیا سامنے رکھ کے تے خادمان بلا کے فرما دیا روٹی چنگی سی کیا چنگی تو دی رات دیکھتے ہوئے اللہ تینوں دنوں بہتر عطا کرے گا. میری ملت نوجوانوں عید الاضحیٰ دا دوسرا دن کل تیسرا آوے گا. آج بھی اظہار کر سکنے جے کل نہیں کر سکے, مگر ادھا یہ مطلب نہیں, بالکل بھی میرا یہ مطلب نہیں کہ تسی اپنی ضرورت نو پسے پشت ڈال کے اپنی اولاد نو تکلیف دے کے گھر والے نو تکلیف دے کے خود نو تکلیف دے کے پھر کسے نو دیو. نہیں, بالکل بھی نہیں. اپنے گھر والے تے صدقہ کرنا تے اپنے گھر والے نو کھلانا اول سب تو پہلے. نبی پاک نے فرمایا بہترین صدقہ اوے جدے بعد محتاجی نہ ہوئے, یعنی اپنا سارا مال تو اللہ دی راہ تقسیم کر کے آپ مگدہ پھرے. اسلام اے بھی نہیں چاہتا. اپنے اضافی مالی جو جدنا تو ہاڑا گزارا ہو سکتا ہے وہ دے بچو کسے نو دے دینا انہوں اثار کیا جاندے. تو لہذا حضور نے فرمایا بہترین صدقہ ہوئے جدے بعد محتاجی نہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعائے جو سنیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.